حضرت سمیر اسجی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر مدینہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ اس واقعے کو بہت سے علماء سلف نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں جب میں مدینہ پہنچا دیکھا کہ ایک جگہ بہت سے لوگ ایک شخص کے گرد جمع ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، لوگوں کو حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ میں بھی ان کے قریب پہنچ گیا۔ جب ان کا درس ختم ہوا اور سب لوگ چلے گئے، میں نے ان سے عرض کیا اللہ کے لیے مجھے بھی کوئی ایسی حدیث سنا دیں جو آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست خود سنی ہو اور اسے پوری طرح سمجھ کر ذہن میں محفوظ بھی کر لیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں ایک ایسی حدیث تمہیں سناتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف میرے سامنے بیان فرمائی تھی، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرے علاوہ کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر غشی یعنی بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ لڑ کھڑا کر زمین پر گر گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ہوش آیا۔ انہوں نے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور حدیث سنانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر ان پر غشی طاری ہو گئی۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ آخر تیسری بار جب ہوش میں آئے تو انہوں نے حدیث سنانا شروع کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے روز اللہ تعالی بندوں کے اعمال کا فیصلہ کرے گا، سب سے پہلے ان 3 آدمیوں کو پیش کرنے کا حکم دیا جائے گا، ایک حافظ قرآن، دوسرا وہ شخص جو میدان جہاد میں قتل ہوا ہوگا، تیسرا دولت مند۔ حافظ قرآن کو بلا کر اس سے پوچھا جائے گا کیا میں نے تجھے وہ علم عطا نہیں کیا تھا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کیا تھا؟ وہ کہے گا بے شک تو نے مجھے وہ علم عطا کیا تھا۔ ایک حافظ قرآن عالم دین، دوسرا وہ شخص جو میدان جہاد میں قتل ہوا ہوگا، تیسرا دولت مند۔ حافظ قرآن عالم دین کو بلا کر اس سے پوچھا جائے گا کیا میں نے تجھے وہ علم عطا نہیں کیا تھا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کیا تھا؟ وہ کہے گا بے شک تو نے مجھے وہ علم عطا کیا تھا۔ پھر سوال ہوگا تو نے اس علم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کہے گا میں دن رات اس کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ ساتھ ہی فرشتے بھی اس کے خلاف گواہی دیتے ہوئے کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو اس کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کرتا تھا کہ دنیا میں حافظ و قاری عالم مشہور ہو جائے، چنانچہ دنیا میں تجھے قاری و حافظ عالم کہا گیا، تجھے شہرت ملی، اب آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں۔ پھر دولت مند کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے مال دیا تھا اسے تو نے کس طرح خرچ کیا؟ وہ کہے گا میں نے اس سے مستحق رشتہ داروں کی مدد کی اور تیری راہ میں صدقہ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی اس کے خلاف شہادت دیتے ہوئے کہیں گے تو جھوٹا ہے، یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ تو دنیا میں سخی مشہور ہو جائے، چنانچہ ایسا ہوا۔ اس کے بعد اس شخص کو لایا جائے گا جو میدان جہاد میں لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ اس سے پوچھا جائے گا تو کیوں قتل ہوا تھا؟ وہ کہے گا میں تیرے لیے جہاد کرتا ہوا قتل ہوا تھا۔ اللہ تعالی فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے خلاف شہادت دیتے ہوئے کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو صرف اس لیے جہاد میں شریک ہوا تھا کہ لوگ تجھے بہادر اور دلیر کہیں، چنانچہ دنیا میں تو بہادر مشہور ہوا۔ اس کے بعد راوی یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک یعنی ہاتھ میرے گھٹنے پر مارتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ، اللہ کی مخلوق میں یہ 3 افراد ہوں گے جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنی، ان پر رقت طاری ہو گئی اور روتے ہوئے انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک ہی فرمایا ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار
وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت یعنی شہرت و ناموسی چاہتے ہیں، ہم دنیا ہی میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ کوئی کمی کیے بغیر دے دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے واسطے آخرت میں دوزخ کی آگ کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ بیکار گیا اور ان کے عمل بے فائدہ ثابت ہوئے۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن حنیف انطاکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب ایسے لوگ آخرت میں اپنے اعمال کا اجر و ثواب طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا، کیا ہم نے دنیا میں تمہیں اس کا بدلہ نہیں دے دیا تھا؟ ہم نے تمہاری شہرت بڑھا دی تھی، ہر طرف تمہاری تعریف ہوتی تھی، تمہاری دولت میں اضافہ کر دیا تھا اور تجارت میں نفع بڑھا دیا تھا۔ جی دوستو، اگر آپ یہ حدیث روزانہ سنتے ہیں اگلے 21 دن تک، تو میں یقین کے ساتھ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا، تو آزما لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔